السلام علیکم محترم دوستو آج شہنشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک مشہور قابل اور شرارتی رتن جس کا نام ملا دو پیازہ تھا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ملا دو پیازہ بہت قابل اور شرارتی بھی تھے۔ آگے چل کر ان کی شرارت کا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دوستو، تاریخ میں ایسے انسانوں کی قابلیت کا ذکر درج ہے جنہوں نے اپنے کمالات سے دنیا کو روشن کیا اور اپنی ذہانت کی وجہ سے دنیا میں نام پیدا کر گئے۔ آج ہم آپ کو ملا دو پیازہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ملا دو پیازہ کون تھا اور بادشاہ اکبر کے دربار میں اس کا عہدہ کیا تھا اور اس کو دو پیازہ کیوں کہا جاتا تھا۔ بیربل اور ملا دو پیازہ کے درمیان اکثر نوک جھوک بھی چلتی رہتی تھی۔ ناظرین، ملا دو پیازہ کا اصل نام ابو الحسن تھا اور اکبر کے والد ہمایوں کے ساتھ ایران سے بھارت وہ پہنچے تھے۔ ہمایوں نے جب دلی کو فتح کیا تو ابو الحسن ایک مسجد میں امام ہو گئے۔ ابو الحسن کی آواز بہت حسین تھی، اس لیے شہرت ان کی بہت بڑھ گئی اور اکبر اعظم کے درباریوں سے میل جول بڑھنے لگا۔ شہنشاہ اکبر کی بادشاہت کے وقت اس کے ایک اور درباری رتن جس کا نام فیضی تھا، اس سے ابو الحسن کی ملاقات ہوئی اور دونوں میں پھر دوستی بڑھتی چلی گئی۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ ابو الحسن کو اصل میں ملا دو پیازہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ابو الحسن نے فیضی کو شاہی کھانے پر بلایا۔ اس دعوت میں ایسا کھانا تھا جو حسن کو بے حد پسند آ گیا۔ ابو الحسن نے فیضی سے پوچھا، یہ کھانا کس نے تیار کیا ہے؟ تو فیضی نے اس پکوان کا نام جس نے یہ کھانا بنایا تھا اس کا نام مرغ دو پیازہ بتایا۔ اس کے بعد ابو الحسن اس مرغ دو پیازہ کے ایسے دیوانے ہوئے تو ان کی اس پسند کا خیال بے حد رکھا جاتا۔ پھر جب کوئی کھانا تیار کیا جاتا تو ابو الحسن سے پوچھا جاتا کہ آپ کو بھی مرغ دو پیازہ چاہیے، اور ابو الحسن بھی اکثر اس پکوان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اصل میں یہ پکوان پیاز کے انوکھے استعمال کی وجہ سے اپنا خاص ذائقہ رکھتا تھا۔ درباریوں کی صحبت اور ابو الحسن کی شہرت جلد ہی بادشاہ اکبر کے کان تک پہنچی، اور پکوانوں کی وجہ سے شہرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر اعظم نے ابو الحسن کو کھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ شہنشاہ اکبر نے جیسے ہی مرغ دو پیازہ ڈش کا ذائقہ لیا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ حسن کو دو پیازہ کا نام دے دیا۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ ابو الحسن مسجد کے امام تو پہلے ہی رہ چکے تھے، تو ملا کے نام سے پہلے ہی مشہور تھے، اور اس طرح ان کا نام ملا دو پیازہ پڑ گیا۔ ناظرین، ملا دو پیازہ بچپن ہی سے نہایت شریف اور مزاحیہ پن ان کی طبیعت میں تھا۔ ان کی شرارتیں بہت مشہور تھیں۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ہم جماعت کی کتاب اپنے استاد کے بیگ میں چھپا دی اور اپنی گم شدہ کتاب کے بارے میں بعد میں استاد صاحب کو بھی بتا دیا۔ تو استاد محترم نے سارے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس بچے کے بستے سے کتاب مل گئی تو اس کا منہ کالا کیا جائے گا۔ ابو الحسن نے جیسے ہی اپنے سر کی بات سنی تو سیاہی اور دوات لے کر کھڑے ہو گئے۔ سب دوستوں کے بستے چیک کیے گئے لیکن کتاب نہ ملی۔ ابو الحسن نے کہا، صرف استاد کا بستہ رہ گیا ہے، وہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جب استاد کا بستہ دیکھا تو کتاب اس میں سے نکل آئی اور کہا کہ میں سیاہی اور دوات لے آیا ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ استاد محترم ابو الحسن کی یہ بات سن کر بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک دفعہ شہنشاہ اکبر اعظم نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات کرو کہ نیکی میں بدی ہو جائے۔ تو انہوں نے کچھ دیر سوچا اور بولے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھا کر آتا ہوں۔ شہنشاہ اکبر نے فوراً کھانا لانے کا حکم دیا۔ جو ہی ان کے لیے کھانا لایا گیا تو ابو الحسن گھر کو یہ کھانا لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا کہ گھر جا کر نہیں کھانا، آپ کو یہ کھانا یہی کھانا ہے اور میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ ملا دو پیازہ یعنی ابو الحسن نے کھانا وہیں کھا لیا اور پھر گھر جانے کو تیار ہو گئے، اور پھر بادشاہ سلامت نے کہا، کھانا تو آپ نے کھا لیا ہے، اب ہمارے سوال کا جواب تو دو۔ تو فوراً ملا دو پیازہ نے کہا، جناب میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا کہ ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملا۔ تو ملا دو پیازہ نے کہا کہ آپ نے کھانا کھلا کر نیکی کی ہے، لیکن کھانا ساتھ لے کر جانے سے روکنے پر بدی کر دی ہے، اور یہی نیکی میں بدی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ اکبر بہت شرمندہ ہوا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملا دو پیازہ کے مزید دلچسپ اور ذہانت کے واقعات آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔